شاہ صاحب آج رات عبادت کی رات ہے جی جی، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس رات ہمیں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے، کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ عرفان بھائی آج کی رات ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دیتا ہوں۔ آج سب سے پہلے آپ آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ ایک کاغذ لیں، ایک پینسل لیں اور یہ 4 کام کریں، اس کے بعد حسب توفیق عبادت کر لیں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس سے معذرت کریں، اسے کہیں جی مجھے معاف کر دو، اسے فون کریں، واٹس ایپ پہ میسج کریں، اس کے گھر چلے جائیں، دل بڑا کریں، کیونکہ ہمیں غلطی کرتے ہوئے اگر شرم نہیں آتی تو معذرت کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ معذرت کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، معذرت کرنا صحابہ اکرام کی سنت ہے، اور معذرت کرنا عظیم لوگوں کا پیشہ ہے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جس بندے نے آپ سے زیادتی کی ہے فوراً اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ آپ دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات دوسرا کام ہوا جی۔ تیسرا کام یہ کریں کہ تمام قریبی رشتہ داروں کے بارے میں سوچیں، لاہور میں کون رہتا ہے، کراچی میں کون رہتا ہے، وہ رشتہ دار جن سے آپ نے 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں فون پہ بھی بات نہیں کی۔ صلہ رحمی اسے کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ تیسرا کام کرنا ہے کہ تمام رشتہ داروں کی لسٹ بنائیں، آج کچھ کو کالز کریں، کچھ کو کل کال کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نفلوں سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ایک طرف آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ کے اندر کوئی ایک گناہ ضرور ہوگا، کوئی ایک غلطی ضرور ہوگی جس کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے انسان کو۔ اس عادت کو بدلنے کے لیے، اس عادت کو ختم کرنے کے لیے، اس گناہ کو اپنی ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے، اس کی جگہ کوئی نیکی بھرنے کے لیے غور و فکر کریں کہ یار یہ میرے اندر غلطی ہے، یہ گناہ ہے، ایک گناہ ہے، 2 گناہ ہیں، ان گناہوں سے میں کیسے جان چھڑا سکتا ہوں۔ یہ چوتھا کام آپ نے کیا۔ 4 کام کرنے کے بعد پھر 5ویں نمبر پہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ وہ دعا کی صورت میں بھی ہے، وہ زبانی بھی ہے، وہ 2 رکعت نماز توبہ کی صورت میں بھی ہے، جیسے آپ کا من چاہتا ہے۔ آپ حسب توفیق تھوڑا سا قرآن مجید پڑھیں، 4 ورق پڑھ سکتے ہیں، آدھا سپارہ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کریں خشوع خضوع کے ساتھ۔ آپ جتنی آپ کی توفیق ہے 8 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، خشوع خضوع سے اللہ کی رضا کے لیے۔ پر پہ یہ کام کریں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خشوع خضوع سے درود شریف پڑھیں، آنکھیں بند کریں اور آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا تصور کریں اور آپ درود شریف پڑھیں، چاہے آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، 50 مرتبہ پڑھتے ہیں، 200 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اگلا کام آپ یہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ سو جائیں اور صبح کی نماز وقت پہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس عبادت کا مزہ باقی عبادتوں سے جدا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو میں نے بتایا ہے یہ ساری عبادت میں آتا ہے۔ ایک بندہ دوسرے کو معاف کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں تیری رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ ایک بندہ معذرت کرتا ہے کسی کو اپنی انا کی گردن پہ پاؤں رکھ کے، وہ کہتا ہے مولا میں دوسرے سے معذرت کر رہا ہوں تیری رضا کے، یہ عبادت ہے، یہ باطنی عبادت کہلاتی ہے، یہی تصوف ہے۔